जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। बात करेंगे पार्लियामेंट की कि जहां कहा जाता है कि उसका मकसद कानून साजी और अवामी जो मसाइल होते हैं उसका हल किया जाता है उसको। लेकिन जब अवाम ये कहती है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है और सिक्योरिटी के बहरान में हम घिरे हुए हैं, तो ऐसे में अगर जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं जो पार्लियामेंट में इक़्तिदार रखते हैं, वहाँ बैठते हैं, उनकी तनख्वाह और मराहत में इजाफे के बिल सामने आए तो बहुत सारे सवालात हम सब के जहनों में जन्म लेते हैं। सेनेटरी कायमा कमेटी बराए दाखिला में एक ऐसा ही बिल पेश किया गया जिसमें साबिक अरकान पार्लियामेंट जो हैं और उनके अहल खाना को ब्लू पासपोर्ट, जिसमें साबिक अरकान पार्लियामेंट की सरकारी रिहाइश गाहों के साथ साथ और दीगर मराहत की देने की भी तजवीज़ शामिल है। तो सवाल ये है, क्या ये वाकई एक जायज़ इंतज़ामी सहूलत है या फिर अवाम और वो जो हुक्मरान हैं उनके दरमियान फासले मज़ीद बढ़ाए जा रहे हैं? इन्हीं सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका पहले आपसे तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पर्सन हैं GTV के और ख़ास तौर से एंकर पर्सन हैं सुहेल इकबाल भट्टी साहब। उनसे मिलते हैं और पूछते हैं, सुहेल साहब, ये सब क्या है जहां आवाम जो है इतने मसाइल में घिरी हुई है, जब इस तरह की मराहत के बारे में सुनती है तो फिर बहुत सारे सवालात जिस तरह मैं अभी करूंगी आपसे उसी तरह सारी आवाम जो है हर तरफ कर रही है। तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बड़ा राइटली आपने इसको टेकअप किया है। और इससे पहले बिलखसूस जब कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान की तनख्वाहों में अचानक इजाफा किया गया और ये तनख्वाहें तकरीबन 2 लाख से बढ़कर अचानक 5 लाख रुपए माहाना से तजावज करके दीगर भी बहुत सी मराहत हैं। जी। उस वक्त भी अवाम का काफ़ी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल था, लेकिन हुकूमत की तरफ से बड़ी डिफरेंट जस्टिफिकेशन दी गई थी। और उसके साथ साथ सिर्फ हुकूमत ही नहीं, हम्म। अपोजिशन के वो अरकान जो अमूमी तौर के ऊपर हुकूमत को बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं, उन्होंने भी तनख्वाहों और मराहत में इजाफे पर हुकूमत को सपोर्ट किया था। तो इसका मतलब ये है कि जो अवाम को अवाम के मसाइल हल करके नाम के ऊपर इक़्तिदार तक पहुँचते हैं, सिर्फ वो नहीं बल्कि अपोजिशन जो अवाम का दुख दर्द के नाम के ऊपर अक्सर बेशतर हुकूमत के सामने फ्लोर ऑफ द हाउस और हाउस से बाहर एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। जब मराहत का मामला है तो वो भी हुकूमत का उन्होंने साथ दिया। जी। तो एक इस चीज़ को हमें इस एक अप्रोच को मद्देनज़र रखना होगा। और अभी भी कुछ मामला इसी तरह का है। अगरचे के सेनेटर अब्दुल कादिर जिन्होंने ये बिल ज़ाती तौर पर मूव किया, लेकिन उसके बाद हमने भी इस मामले को फ़ॉलो किया। मुख्तलिफ दीगर जमातों के अरकान पार्लियामेंट से बातचीत हुई, तो उन्होंने भी इसके अंदर बड़ी मंतक निकाल ली है। मतलब वो सब लोग इसको एंडोर्स करते हुए दिखाई देते जी। हैं। उन्होंने वो पासपोर्ट का जो एक्ट है उसके अंदर जो दी गई प्रोविजन है, वो उन्होंने सबने उसको स्टडी कर लिया है। उसके साथ बताया ये गया है कि पाकिस्तान की तारीख में अब तक 57,000 से जायद मुख्तलिफ अफसरान को, मुख्तलिफ शख्सियात को, जो मुख्तलिफ आइनी और डिफरेंट ओहदों पर विराजमान रही जी। और अब विराजमान है, 57,000 से जायद लोगों को ये ब्लू पासपोर्ट की सहूलत इस वक्त तक हासिल है। ठीक अब है। वो ये कहते हैं कि अगर 57,000 को पहले ही मराहत मिली हुई है हम्म। और उसमें अगर आप 100 या 450 का मजीद इजाफा कर देंगे इससे, तो इससे क्या होगा? मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि उस मौके के ऊपर जब हुकूमत ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के सुबह शाम दावे करती है, लेकिन रिलीफ मिल नहीं पा रहे। राइट। खित्ते के हालात ऐसे हैं कि महंगाई का सिलसिला ना थमने वाला है। और राइट। जब अभी मार्केट में कीमतें कम होती हैं, हम्म। उस वक्त अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। और दूसरी तरफ अरकान पार्लियामेंट जिनका काम वहाँ पर ये था कि वो अवाम के हकूक की बात करते, अवाम के मसाइल हल करने की बात करते, उनको रोजगार की फराहमी, महंगाई कमी की बात करते। हम्म। बस सब लोग अपने और अपने बच्चों की सही। मराहत बढ़ाना चाहते हैं। सुहेल साहब, हम ज़रा जानना चाहते हैं आपसे, ब्लू पासपोर्ट होता क्या है? क्योंकि ग्रीन पासपोर्ट से तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अवामी नुमाइंदे हैं, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी करें तो ग्रीन पासपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन ये ब्लू पासपोर्ट की आखिर क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, वही क्यों? देखिए, सब्ज़ लाली परचम के रंग जैसा ग्रीन पासपोर्ट हम्म। डेफ़िनेटली असूली तौर के ऊपर तो उसी के वक़ार में, उसी की उसको अडॉप्ट करने के अंदर सबको प्रेफ़र करना चाहिए। लेकिन ग्रीन पासपोर्ट के साथ जो ब्लू पासपोर्ट को जो तरजीह दी जा रही है, जिसके लिए कानून साज़ी की कोशिश की जाती है, जिसमें अब तक 57,000 जी। पाकिस्तानियों को ये सहूलत हासिल है। ब्लू पासपोर्ट बुनियादी तौर के ऊपर कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान और उनके मबैन
ویزا آن ارائیول کی ایک فیسلٹی طے شدہ ہے. ایک تو وہاں پر یہ ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو بغیر ویزے کے وہاں پہ آپ لینڈ کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ویزا آن ارائیول کی سہولت مل جاتی ہے. جی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پاکستان میں بھی جب آپ ڈفرینٹ ایئرپورٹس پہ ہوتے ہیں تو آپ کو پروٹوکول ملتا ہے. آپ کو کسی بڑی لائن میں لگے بغیر آپ کا ایئرپورٹ میں داخلہ ہوتا ہے، آپ کی بورڈنگ ہو جایا کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے. تو آپ کو یہاں پر بھی ایک پروٹوکول ملتا ہے. اس کے علاوہ اگرچہ کہ اس کے اوپر کوئی مالی کوئی انسینٹیو کوئی مراعات جی آپ کو اس کے اوپر نہیں ملتی، لیکن جو ایئرپورٹ کے اوپر دوران سفر آپ کو پروٹوکول کی سہولت حاصل ہے. اس کے ساتھ کچھ ممالک میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ویزا اور ارائیول کی فیسلٹی ہے. تو صحیح بنیادی طور کے اوپر تو یہ اٹریکشن ہے. بالکل لیکن یہ اٹریکشن کم نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ چلیں آپ نمائندے ہیں، آپ کو اگر یہ دے بھی دیا گیا ہے تو اس میں بیوی بچوں کو دینے کی کیا منطق ہے؟ جی اس کی منطق یہ ہے کہ وہ بھیڑ چال ہے. بنیادی طور پر منطق نہیں ہے، وہ سب بھیڑ چال کو فالو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو بیوروکریٹس ہے جو گریڈ 22 میں بیوروکریٹس جا کے ریٹائر ہوتا ہے، یہ گریڈ 22 میں چلا جائے، اس کو بھی یہ بلو پاسپورٹ مل جاتا ہے. اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے پاس بھی یہ بلو پاسپورٹ اس کو حاصل رہتا ہے اور اس کے بچوں کو بھی فیسلٹی مل جاتی ہے. تو ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ بیوروکریٹ کو اگر یہ سہولت حاصل ہے، جہاں پر یہ پریسیڈنٹ حاصل ہے کہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو یہ پاسپورٹ ملتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی یہ پاسپورٹ کی سہولت دستیاب رہتی ہے، تو وہ کیوں نہیں؟ تو لہٰذا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جیسے کہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سہولت دی گئی ہے کہ اس کو رکھ سکتے ہیں، اس طرح جو ان کے بچے ہیں وہ بھی صحیح. اسی طرح سہیل ارکان صاحب پارلیمنٹ کو بھی بل کی سہولت ہی ملتی ہے. بات کر رہے ہیں ہم، تو بل میں سابق ارکان کو سرکاری جو ان کی رہائش گاہیں ہیں، ریزیڈنس ہیں، مفت قیام اور ٹول ٹیکس سے استثنا کی تجویز بھی ہے. وہاں پہ کیا دنیا کی جو کامیاب قومیں ہیں، جمہوریتیں ہیں، اس میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ دیکھیے دنیا کا ہر ملک کا ایک اپنا ایک فسکل ارینجمنٹ ہوتا ہے. ہر ملک کا اپنا ایک ضابطے کا نظام بھی ہوتا ہے. تو یا تو میں پھر پاکستان جیسے ملکوں کے جو معاشی حالات ہیں اس سے کمپیریزن اگر میں جائیں تو شاید وہاں پر یہ سہولیات حاصل نہ ہوں. ہاں کچھ ایسے ترقی یافتہ ملک ہیں، اگر وہاں پر ایسی فیسلٹیز ہیں تو اس کا کمپیریزن نہیں بنتا کہ وہ لوگ وہ نمائندے وہ سیاستدان جنہوں نے ملک کو آگے لے کے گئے، ایک ترقی کے منازل طے کی، اگر ان کو مراعات مل رہی ہیں تو شاید وہاں پر کویسچن ہو. لیکن ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی جہاں پر آپ کی معیشت ہے، جی اس کے ساتھ جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول میں ہونے کا نام نہیں لیتی، عوام کے لیے مشکلات میں روز بروز اضافہ ہے. تو وہاں پر جب آپ پہلے آپ کو عوام کے ساتھ کیے گئے جو وعدے ہیں ان کا پورا کر بالکل کے ایسے ہی. دکھائیں. وہ جو ترقی کی خواب ہے اس کو ادھورا چھوڑنے کی بجائے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. تو اس کے بعد آپ بھی کہیں جی ٹھیک ہے ہم اپنے کچھ برات میں مزید اضافہ کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی آپ نے خیبر پختونخوا جی میں اسمبلی ابھی سے اسی پہ آنے لگی تھی، وہاں پہ تو باقاعدہ جو ہے عوام دشمن قرار دیا گیا تھا اس سب کو. جی بالکل ایسا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ بڑی ایک عجب منطق ہے، عجیب معاملہ ہے اور بھیڑ چال ہے. یہی پاکستان تحریک انصاف جو مسلم لیگ نون کو ہر حوالے سے کرٹیسائز کرتی ہے اور عوام کو بتاتی کہ ان سے بڑا کوئی ان کا خیر خواہ نہیں ہے. سب سے زیادہ عوام کا دکھ پاکستان تحریک انصاف کو ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عوامی فلاح کے منصوبے ہوں تو وہاں پر بھی یہ انٹرسٹ دکھائی نہیں دیتا. خیبر پختونخوا میں کرپشن کو روکنے کا معاملہ ہو وہاں پر بھی یہ ان کی توجہ مرکوز نہیں ہوگی. لیکن مراعات میں اضافہ کرنا ہے وہاں پر بھی انہوں نے وہاں پہ بھی ایک ایسا شورِ آفاق بل لے کے آئے جس کے اوپر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اگرچہ کچھ معاملات کو انہوں نے اپوز کیا ہے، لیکن ان کی جو مراعات کی لسٹ ہے وہ تو ایسی ہے کہ پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ عوامی نمائندوں کے نام کے اوپر تو بس وہ صرف عوام کو ایک ووٹ حاصل کرنا ہی مقصد تھا. لیکن سب اپنا اپنا ٹارگٹ لیے بیٹھے تھے، سب نے اپنے اپنے سہولیات میں، مراعات میں، پروٹوکول میں اضافہ کرنا ہے. فی الوقت عوام کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی روش ہے کہ جہاں پر عوام زیادہ مسائل میں مشکلات میں گھرے ہیں وہاں پہ ان کے مسائل حل کرنے کی بجائے جی اب ارکان پارلیمنٹ نے اپنی مراعات، اپنے پروٹوکول، اپنی سہولیات کو بڑھانے پر
توجہ مرکوز کی ہوئی جی ہے آج کل، سہیل صاحب، جو کہ اس وقت نہیں ہونا ملک جو چاہیے۔ ہے دہشت گردی ہو گئی، معاشی مشکلات، بجٹ خسارے، عوام ہر طرف سے مشکلات کا شکار ہے، تو ایسے میں اس ماحول میں اس قسم کے بل پیش کرنا اور ان کی تائید کرنا اور اپنے مفاد کا سوچنا، یہ عوامی نمائندوں اور عوام کے درمیان فاصلے مزید بڑھا نہیں دے گی؟ ڈیفینیٹلی بڑھا نہیں دے گی۔ فاصلے تو پہلے ہی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ چکے ہیں، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ یہاں پر یہ بل کیا گیا، یہاں پر اپروو ہوا اور منظر عام پر آیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے اس کے جی اوپر بہت کڑی تنقید کی ہے، اور جی لوگوں کا یہ بجا طور پر یہ ان کا مطالبہ ہے کہ عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے تو پورے نہیں ہوئے، عوام کی مشکلات تو کم نہیں ہوئی، لیکن اب ان کے ارکان پارلیمنٹ، ان کے عوامی نمائندے اپنے اور اپنے بچوں کے معاملات کو حل کرنے میں مصروف ہیں۔ لوگوں نے بہت زیادہ اس اقدام کو کرٹیسائز کیا ہے۔ جی جی سہیل صاحب، اگر یہ بل جو ہے قانون بن جاتا ہے تو کیا یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی ہوگی یا پھر پاکستان میں وی آئی پی کلچر جو ہے اس کو مزید مضبوط کر دیا جائے گا اس طرح؟ دیکھیے، ماضی میں بھی یہ اشرافیہ کے لیے اور حکمران طبقوں کے لیے، سیاستدانوں کے امرات میں اضافہ ہوا ہے، عوام اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہے، لیکن حکومتوں نے نہیں سنی۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اس کے اوپر دیگر جماعت کے اراکین بھی اس وقت کنونس دکھائی دے رہے گا، چونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر لوگوں نے بہت زیادہ اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جی لیکن لگ یہ رہا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی بلیو پاسپورٹ ریٹائرڈ پولیٹیشنز کو اور ان کے بچوں کو دینے کے اوپر مطمئن دکھائی دیتے، تو اگر سب مطمئن ہیں، کسی نے وہاں پر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی اور سب برات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی اپروو ہو کر اپلائی ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ، سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ یہاں بات کی جا رہی کہ ہماری عوام جو ہے بجلی، گیس اور پانی کے بلوں اور خاص طور سے آٹے کے بلوں میں جو ہے اس وقت پھنسا ہوا ہے، اور دوسری طرف ارکان پارلیمنٹ جو ہے ان کے لیے نئے بل جو ہے وہ منظور کیے جا رہے ہیں۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔